شور ہے کہ ہوگا دنیا سے مسلمان نمود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود۔ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہندو، یہ ہے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت کی جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام رقم کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام روشن کیا جائے، تو پھر اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، اللہ کی حدود کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اللہ کے عذاب ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیا، اللہ کی حدود کو ہم نے چور دروازے اس میں سے نکال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں کرونا وائرس آ رہا ہے، کہیں اللہ کے زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ چند ہی دن پہلے زلزلہ آیا ہے، اللہ نے تمہیں بتایا ہے کہ میں جو چاہوں، جب چاہوں، جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، میری حدود کے ساتھ محبت کر لو، میری حدود کو پامال نہ کرو، وگرنہ وہ دن دور نہیں کہ میں تمہیں پتھروں کی بارش میں غرق کر دوں، میں تمہاری بستیوں کو اٹھا کر غرق کر دوں، جس طرح میں نے قوم لوط کو برباد کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ان کو برباد کرنے کی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ہم جنسی پرستی کو پسند کیا تھا، عورتوں کو چھوڑ کر وہ بھی مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا کہ اوپر سے جا کر الٹا کر کے پھینکا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی۔ وہی انداز، وہی رویہ آج کے مسلمان کا بن گیا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں اٹھو، تم کہاں سو رہے ہو؟ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو لوگوں کو ترغیب دلانا منبر و محراب تک محدود ہے۔ نہیں میرے بھائیو، واللہ اللہ کی قسم ہر بندے سے سوال ہوگا، ہر بندے سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے جوانی کہاں صرف کی؟ تو نے اپنے آپ کو دین میں کہاں صرف کیا؟ تو نے اللہ کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ کیا تیرے پاس عذر ہوگا؟ او میرے بھائیو، واللہ اللہ کی قسم اٹھو، اٹھاؤ اپنے دین کے لیے، اٹھو محمد کی غلامی کے لیے، اٹھو اللہ کی حدود کے لیے، اور ان لوگوں کو بتا دو کہ مسلمان ابھی زندہ ہے۔ اللہ کی قسم ہر بندے سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ اور مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ واللہ ہر بندہ اپنے ہی موج مستی میں، اپنے ہی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار زندگی کا حصہ ہے، لیکن جس بات کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، جس بات کے بارے میں پوچھا جانا ہے، وہ یہ نہیں پوچھا جانا کہ تو نے کتنی بلڈنگیں بنائی تھی، تو نے کتنے پیسے کمائے تھے، تو نے کتنا کچھ کمایا تھا۔ واللہ دین کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی حدود کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اٹھو، اللہ کے دین کو بچاؤ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے قیامت کے دن جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے۔ تمہاری خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم
تم بھی اس بل کے اندر ملوث ہو، تم بھی اس بل کو پاس کروانے والوں کے ساتھ ہو، وگرنہ اپنی آواز کو بلند کرو جہاں تک کر سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حکومتی سطح پہ جا کے کرو، لیکن جتنا آپ کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اختیار دیا ہے، اتنی تو اپنی آواز کو بلند کرو۔ جتنا کچھ کر سکتے ہو اتنا تو کرو، خاموشی تو نہ اختیار کرو۔ واللہ اس وقت ہر بندے کے پاس موبائل، انٹرنیٹ، ہر چیز موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی دین کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے، اور جو دین کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں ہم ان کو بھی دبانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ او مسلمانوں، تم کس نبی کے امتی ہو؟ کس نبی کے امتی ہو؟ جس نبی نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں سہی، جس نبی کے امتی ہو جس نبی نے تہہ میں پتھر کھائے تھے، اور جس نبی نے اپنے آپ کو لہو لہان کرایا تھا تمہارے لیے، اور جس نبی نے غار میں جا کے تمہارے لیے دعائیں مانگی تھی، اور جس نبی کی بیٹیوں کو دین کے لیے زخمی کیا گیا، اس نبی کے امتی ہو نا تم، اس نبی نے تمہارے لیے دعائیں مانگی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب کر نہیں مرتے کہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کر رہے ہو، کن لوگوں کا ساتھ دینا پسند کر رہے ہو؟ اور یہودیوں کا، جن کافروں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دل میں نفرت رکھو، اور کس نبی کے امتی ہو کہ جس نبی نے ہر کام میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، لیکن تم ہو کہ گناہوں کے کاموں میں بھی ان کا ساتھ دینا پسند کرتے ہو۔ او حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، واللہ ڈر جاؤ۔ گناہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن جو بل پاس آپ کروا رہے ہو، اس بل کی جتنے لوگوں نے پیروی کی، جتنے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ اور ڈر جاؤ، رب سے ڈر جاؤ حکمرانوں، اللہ کی قسم ڈر جاؤ۔ یہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ کس طرح کے فیصلے رہ رہے ہو تم؟ کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو؟ اگر اللہ رب العزت نے کوئی اختیار دیا نا تو وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ سب فیصلے کرنے والا ہے، وہ خیر الحاکمین بھی ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تمہاری اگر رسی ڈیلی چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کے حدود کی طرف لپکو، اللہ کے حدود کو قائم کرو، وگرنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، تمہیں بندر و خنزیر بنا دیا جائے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے۔ او مسلمانوں، اٹھو، اللہ کی قسم اپنی آواز کو بلند کرو۔ کل قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے یہ تو کہنے کے لیے ہوں گے کہ اللہ، ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، ہم نے اپنا جہاں تک کر سکتے تھے ہم نے کیا، جتنی تو نے توفیق دی ہم نے اپنا کام کیا۔ مسلمانوں اٹھو، اپنی آواز کو بلند کرو، ان کو بتاؤ کہ ابھی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، اپنی غیرت کا ثبوت دو، ان کو بتاؤ کہ ابھی مسلمان مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، وگرنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہیں دھنسا دیا جائے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔